بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی چاند گہن، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں لنک میں موجود ہیں۔ آپ مکمل پلے لسٹ کا لنک ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کو گھر میں کسی مراد خان کی آمد و شد پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وکیل استغاثہ نے ہوشیاری سے سوال کیا۔ جی نہیں، کوئی اعتراض نہیں تھا، لبنہ نے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے فاتحانہ انداز میں جج کی طرف دیکھا اور جرح کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ میں اپنی باری پر وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا اور گواہوں والے کٹہرے میں کھڑی لبنہ سے پوچھا، جن دنوں تمہارے گھر میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، تمہارے میٹرک کے امتحانات چل رہے تھے، سارے پرچے تو گڑبڑ ہو گئے ہوں گے؟ جی، صرف پرچے ہی نہیں، زندگی کا ہر معاملہ گڑبڑ ہو گیا تھا، اس نے دکھ بھرے لہجے میں بتایا۔ میں جبھی سے بہت ڈسٹرب ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹی، میں تمہاری ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں، میں نے نرمی سے کہا، لیکن یہ سوالات بھی ضروری ہیں۔ جی میں سمجھ سکتی ہوں، وہ میری بات کی تہہ تک رسائی حاصل کرتے ہوئے بولی۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، تم روزانہ اسکول کے لیے کتنے بجے گھر سے نکلتی تھیں؟ 7:45 بجے، اس نے بتایا۔ اور تمہاری واپسی کب ہوتی تھی؟ میں نے پوچھا، میرا مطلب ہے تم اپنے گھر کتنے بجے پہنچ جاتی تھی؟ کم و بیش 2 بجے دوپہر، اس نے جواب دیا۔ کیا وقوعہ کے روز بھی تم 2 بجے ہی دوپہر گھر پہنچی تھی؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ان دنوں پیپرز ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے جلدی چھٹی ہو جاتی تھی۔ اس روز میں 1 بجے دوپہر گھر آ گئی تھی۔ جب تم گھر پہنچی تو تمہاری ستیلی ماں اپنے بیڈ روم میں مردہ پڑی تھی۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول روبی کی موت دوپہر 12 بجے سے لے کر 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ تمہارے بیان کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ مقتول کو 12 اور 1 بجے کے بیچ کسی وقت موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، کیونکہ اس روز جب تم 1 بجے دوپہر گھر پہنچی تو تمہاری ستیلی ماں زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ لبنہ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، خاموش نظر سے مجھے تکتی چلی گئی۔ میں نے پوچھا، وقوعہ کے روز جب تم صبح سکول جا رہی تھی تو اس وقت گھر میں کون کون موجود تھا؟ ابو تھے، امی تھیں اور عمران تھا، اس نے جواب دیا۔ امی مطلب مقتول روبی؟ میں نے پوچھا۔ جی وہی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ابو کے رشتے کے حوالے سے میں انہیں امی ہی کہا کرتی تھی۔ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ میں اس عورت کی حقیقت سے واقف ہو چکا ہوں، لہٰذا اسے امی کہنا خود کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ وقوعہ کے روز جب تم اسکول کے لیے گھر سے نکلیں تو اس وقت عمران کیا کر رہا تھا؟ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس وقت سو رہا تھا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا یہ درست ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تمہیں اغوا کر لیا گیا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اس وقت تمہاری سگی ماں زندہ تھیں؟ جی یہ درست ہے، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ اور پھر اغوا کار کو مبلغ 7 لاکھ روپے دے کر تمہیں رہا کروایا گیا تھا؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ تمہارے والد کے پاس اتنی بڑی رقم موجود نہیں تھی اور نہ ہی وہ اغوا کار کے دیے ہوئے وقت کے اندر یہ رقم ارینج کر سکتے تھے، لہٰذا اس موقع پر ان کے ایک دوست مراد خان نے ان کی مدد کی تھی۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ 2 لاکھ ابو نے اور 5 لاکھ مراد انکل نے ملائے تھے اور مجھے اغوا کار سے چھڑا لیا گیا تھا۔ کیا یہ وہی مراد خان ہے جس نے آپ کی امی حسینہ بیگم کے انتقال کے فوراً بعد مقتول سے آپ کے باپ کی شادی کرائی تھی؟ جی وہی مراد خان، اس نے بتایا۔ کیا مراد خان روبی اور آپ کے والد کی شادی سے پہلے بھی آپ کے گھر آیا کرتا تھا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا۔ جی نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ پہلی مرتبہ میں نے مراد خان کو اپنے گھر میں اس وقت دیکھا جب میں اغوا کار کے چنگل سے نکل کر گھر واپس آئی تھی۔
جب ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ مراد نے میری رہائی کے سلسلے میں ایک بڑی رقم ابو کو دی تھی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، اس سے پہلے میں نے صرف مراد خان کا نام سنا تھا اور یہ پتا تھا کہ وہ ابو کا دوست ہے۔ پھر جب تمہاری امی کے انتقال کے بعد تمہارے ابو اور مقتول کی شادی ہو گئی تو یہی مراد خان اکثر و بیشتر آپ کے گھر آنے لگا تھا۔ جی ایسا ہی تھا۔ اور عمران کو اس شخص پر گہرا شک تھا۔ جی، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ۔ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مزید جرح ملزم عمران پر ہوگی۔ لبنہ عدالت کے کمرے سے باہر گئی تو میں ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم عمران کی جانب متوجہ ہو گیا۔ عمران سے پہلے بھی میری 2-3 ملاقاتیں ہو چکی تھیں، تاہم اس وقت وہ ایک آزاد شہری تھا۔ تمہاری بہن نے ابھی معزز عدالت کو بتایا ہے کہ تمہیں مراد خان پر گہرا شک تھا۔ میں نے ملزم کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، ذرا اپنے شک کی وضاحت تو کرو۔ اس شخص پر مجھے کئی حوالوں سے شک تھا۔ شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ یہ شیطان میرے ابو کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا تھا۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، روبی سے ابو کی شادی تو بہت بعد کی بات ہے۔ مراد کا گھناؤنا منصوبہ تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب لبنہ کو اغوا کیا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ تمام معاملات عمران کی زبانی پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکے تھے، لیکن عدالت کے ریکارڈ پر لانا ضروری تھا، اس لیے میں ایک مخصوص انداز میں جرح کر رہا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں عمران نے بڑے اعتماد سے بتایا، مجھے یقین ہے کہ ابو کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے کا آغاز لبنہ کے اغوا سے ہوا تھا۔ مراد خان نے بڑی چالاکی سے پہلے لبنہ کو اغوا کرایا، پھر ابو کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے کے نقلی نوٹ مہیا کیے۔ تم یہ بات اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہو کہ 5 لاکھ کے وہ نوٹ جو مراد خان نے تمہارے والد کو دیے وہ نقلی تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اور یہ کہ لبنہ کو مراد ہی نے اغوا کیا تھا۔ ثبوت؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، میں یہ بات اتنے وثوق سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ زہریلا سچ سنا تھا اور اسی دن سے مراد خان میرا دشمن ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے انجان بننے کی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا۔ روبی سے ابو کی شادی کے بعد مراد خان نے اکثر و بیشتر ہمارے گھر آنا شروع کر دیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور یہ کمینہ شخص ابو کی غیر موجودگی میں بھی ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا اور روبی سے گپ شپ کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر میں نے ان دونوں کی گفتگو سن لی تھی، جب وہ روبی کو بتا رہا تھا کہ اس نے کس طرح خود ہی لبنہ کو اغوا کروایا اور پھر نقلی نوٹوں سے ابو کو بے وقوف بنایا۔ بعد میں سود کی بھاری رقم کا ناٹک کر کے اسی شیطان نے ہمارا بنگلہ اونے پونے بکوا دیا اور ہم بہادر آباد کے اس فلیٹ میں آ گئے۔ اس شیطان نے اس پر بھی بس نہیں کی اور روبی سے ابو کی شادی کروا دی۔ میری تحقیق کے مطابق روبی ایک بد کردار عورت تھی اور مراد خان نے ایک گہری سازش کے تحت ابو سے اس کی شادی کرائی تھی۔ میں چونکہ اس کے شیطانی منصوبے کو بھانپ گیا تھا، اس لیے وہ میرا دشمن ہو گیا تھا۔ اس نے کرائے کے غنڈوں سے مجھے قتل کرانے کی کوشش بھی کی، لیکن میری خوش قسمتی کہ میں بچ گیا، ورنہ اس نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اوہ، میں نے ایک مصنوعی جھرجھری لیتے ہوئے کہا، یہ تو بہت ہی خطرناک شخص ہے۔ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، جناب اعلیٰ، معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ مراد خان نامی اس شخص کو عدالت میں پیش کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ میں اس بندے سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے گہری سنجیدگی سے مجھے دیکھا اور اثبات میں گردن ہلا دی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر مراد خان عدالت میں حاضر نہیں ہوا۔ اس کی طرف سے بیماری کا سرٹیفکیٹ داخل کر دیا گیا تھا۔ اس پیشی پر میں نے ملزم عمران کے دونوں دوستوں کو ارینج کر رکھا تھا، لہٰذا جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں نے عارف اینڈ وسیم محمود آبادی کو گواہی کے لیے کمرے میں بلا لیا۔ وہ دونوں صفائی کے گواہوں کی حیثیت سے میری جانب سے عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ عارف اور وسیم کے بیانات میں ایسی سنسنی خیزی نہیں تھی کہ میں ان پر ہونے والی جرح کو لفظ با لفظ یہاں تحریر کر سکوں، تاہم ان کے بیانات کی اہمیت اپنی جگہ مسلم تھی۔
وہ دونوں اس امر کے مضبوط گواہ تھے کہ وقوعہ کے روز یعنی 3 مارچ کو ملزم عمران علی نے دوپہر 11:30 بجے سے شام 7 بجے تک کا وقت ان کی میت میں گزارا تھا، اور اس دوران میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا تھا، جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول روبی کو وقوعہ کے روز دوپہر 12 بجے سے 2 بجے کے دوران میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ملزم کی چھوٹی بہن لبنہ کا بیان اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ جب وہ لگ بھگ 1 بجے گھر پہنچی تو مقتول روبی اس دار فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ ان حقائق کی روشنی میں میرا موکل اور اس مقدمے کا ملزم عمران علی بے گناہ نظر آتا تھا، لیکن ابھی اس کی بے گناہی کو عدالت کی نظر میں ثابت کرنے اور اس کی باعزت رہائی کو یقینی بنانے کے لیے مجھے 1-2 مزید زاویوں پر تباہ آزمائی کرنی تھی، لہٰذا میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یور آنر، میں اس کیس کے تفتیشی آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی کیس کا انکوائری آفیسر ہر پیشی پر عدالت میں موجود ہوتا ہے اور اس کی حیثیت استغاثہ کے گواہ جیسی ہوتی ہے۔ میری فرمائش پر جج کی اجازت سے آئیو وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ عہدے کے اعتبار سے وہ ایک سب انسپیکٹر تھا جو اپنے ڈیل ڈول کے مطابق ایک سست الوجود شخص نظر آتا تھا۔ آئیو صاحب، میں نے ڈھیلے ڈھالے تفتیشی آفیسر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سوالات کا آغاز کیا۔ آپ کو اس واقعہ کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اپنی ہیوی ڈیوٹی وجود کے برعکس نہایت ہی مہین اور مسکین سی آواز میں جواب دیا، لگ بھگ 2:15 بجے ہمیں اس واقعے کی اطلاع دی گئی تھی اور فون مقتول کے شوہر وحید علی نے کیا تھا۔ یہ بات عدالت کے علم میں آ چکی تھی کہ لبنہ نے اسکول سے گھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے روبی کی لاش کو دیکھا تھا اور فوراً اس واقعے کی اطلاع اپنے والد کو دی تھی، جو تھوڑی ہی دیر میں گھر پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد ہی پولیس کو فون کیا گیا تھا۔ آپ نے جائے وقوعہ کا نقشہ خاصی تفصیل سے تیار کیا تھا، لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ جائے واردات کے کسی بھی حصے سے ملزم کے فنگر پرنٹس اٹھانے کی زحمت گوارا نہیں کی گئی۔ میں نے قدرے تیز لہجے میں سوال کیا، اس کوتاہی کا کوئی خاص سبب؟ یہ کوتاہی نہیں تھی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مقتول کے بیڈ روم کی حالت چیخ چیخ کر اس امر کی گواہی دے رہی تھی کہ اس شقی القلب شخص نے کتنی بے دردی سے اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ آپ کا مطلب ہے مقتول کے بیڈ روم کی دیواریں اور وہاں موجود ہر شے ملزم کا نام پکار رہی تھیں؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ تو آپ بہت ہی حیرت انگیز بات بتا رہے ہیں۔ آپ بالکل غلط سمجھے ہیں وکیل صاحب۔ وہ خود کو خاصا عقل مند ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، میرا اشارہ مقتول کی لاش کی جانب تھا۔ اس کے لباس کو جس انداز میں تار تار کیا گیا تھا، اس کے بدن کو جس طرح نوچا اور کھسوٹا گیا تھا، وہ ملزم کی درندگی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، اب آپ یہ سوال نہیں کیجیے گا کہ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو یہ کارروائی کرتے دیکھا تھا؟ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ملزم کی 1 روز پہلے والی دھمکی ہی کافی تھی، جب اس نے بڑے جلال میں مقتول کو قتل کرنے کی وارننگ دی تھی۔ ٹھیک ہے آئیو صاحب، آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں یہ سوال نہیں کروں گا، میں نے بڑی رسان سے کہا، لیکن اس کے علاوہ دوسرے سوال تو کر سکتا ہوں نا؟ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، یک ٹک مجھے دیکھتا چلا گیا۔ آپ جائے وقوعہ پر گئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ مقتول کی رہائش کراچی کے کس علاقے میں واقع تھی؟ بہادر آباد میں، اس نے جواب دیا۔ بنگلہ یا فلیٹ؟ فلیٹ۔ کیا مقتول کا فلیٹ بہادر آباد کے کسی الگ تھلگ حصے میں واقع تھا یا کسی بھری پوری بلڈنگ میں؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ بھری پوری بلڈنگ میں، اس نے الجھن زدہ انداز میں جواب دیا۔ آئیو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس نوعیت کے سوالات کس مقصد سے کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی الجھن کی پرواہ کیے بغیر ایک سنسناتا ہوا استفسار کیا، آئیو صاحب، آپ نے جائے وقوعہ کا جتنا دردناک نقشہ تیار کیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مقتول نے اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کی تھی، اور اسی کوشش میں اس کا لباس بھی تار تار ہو گیا تھا۔ لیکن ایک بات کی مجھے حیرت ہے کہ وہ چیخی چلائی نہیں، اس نے کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ کہیں وہ گونگی تو نہیں تھی؟ نہیں جناب، وہ گونگی نہیں تھی۔ وہ معاندانہ نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا،
مقتول بھی یقیناً اپنی مدد کے لیے چیخی چلائی ہوگی، لیکن ملزم نے اس کی پیش نہیں چلنے دی۔ اگر وہ چیخی چلائی تھی تو آس پڑوس والوں کو اس واقعہ کی خبر کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے ایک اہم نکتہ اٹھایا، وہ اس کی مدد کو کیوں نہیں لپکے؟ استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں مقتول کے کسی ایک بھی پڑوسی کا نام درج نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی نے کچھ نہ سنا ہو، کچھ نہ دیکھا ہو، جبکہ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ بہادرآباد کے گنجان آباد علاقے میں واقع ہے اور مکینوں سے پوری طرح بھری ہوئی بھی ہے؟ میرے ان سوالات کا آیو کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے بغلیں جھانکنے لگا۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، صفائی کے گواہان عارف اور وسیم کے بیانات سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ میرا موکل اور اس مقدمے کا نامزد ملزم عمران علی بے گناہ ہے۔ وہ وقوعہ کے روز دوپہر 11 بجے سے شام 7 بجے تک اپنے گھر سے دور دوستوں کے ساتھ موجود رہا ہے، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ مقتول روبی کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ ہو۔ میرے موکل کو کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سازش اسی شخص کی تیار کردہ ہے جس نے مقتول کی شادی وحید علی سے کرائی تھی۔ چنانچہ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کیا، چنانچہ میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ آئندہ پیشی پر مراد خان کی عدالت میں حاضری کو یقینی بنایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں مراد خان موجود تھا۔ وہ ہوشیار آنکھوں کا مالک ایک کائیاں اور شاطر شخص نظر آتا تھا۔ گزشتہ پیشی پر میں اپنے موکل کی جائے وقوع سے عدم موجودگی ظاہر کر کے یہ ثابت کر چکا تھا کہ روبی کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ عارف اور وسیم کی گواہی نے عمران کے دامن اور ہاتھ کو صاف ثابت کر دیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے مراد خان کو فارغ کیا تو میں جج کی اجازت سے اس کے کٹہرے کے نزدیک چلا گیا۔ اس پیشی پر مجھے ان اہم معلومات کو استعمال کرنا تھا جو عمران کے چچا حمید علی کی بھاگ دوڑ کے نتیجے میں مجھ تک پہنچی تھیں۔ مراد صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میرے علم کے مطابق آپ مقتول کے شوہر وحید علی کے بہت گہرے دوست ہیں۔ جی، آپ کی معلومات بالکل درست ہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ ہر مشکل وقت میں اپنے دوست کے کام آتے رہتے ہیں۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب آپ کے دوست کی بیٹی لبنہ کو اغوا کر لیا گیا تو اس کی بازیابی کے لیے آپ نے ایک خطیر رقم اپنے دوست کو دی تھی۔ جی، ان لمحات میں وحید بہت پریشان تھا۔ اس کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہ گئی اور میں نے اس کے لیے 5 لاکھ روپے کا بندوبست کر دیا۔ اس نے بتایا، اگر ایک دوست دوسرے دوست کی مصیبت میں کام نہیں آئے گا تو پھر ایسی دوستی کا کیا فائدہ؟ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور کہا، وحید علی کافی عرصے تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ آپ نے وہ رقم اسے اپنے پاس سے دی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب یہ انکشاف ہوا کہ آپ نے کسی پارٹی سے سود پر وہ رقم لے کر اسے دی تھی اور ماہانہ 50,000 روپے آپ اس رقم پر سود اپنی جیب سے سود خور کو دے رہے تھے تو یہ سن کر وحید ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں نے وحید پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، وہ ایک خاص انداز میں بولا، جب تک میں افورڈ کر سکتا تھا اپنی جیب سے سود کی رقم ادا کرتا رہا، اور جب میں مجبور ہو گیا تو میں نے وحید کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یقیناً آپ نے اپنے دوست وحید پر تو کوئی احسان نہیں کیا تھا، لیکن اس معزز عدالت پر آپ کو ایک احسان ضرور کرنا ہوگا۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، عدالت پر احسان؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، کیسا احسان؟ آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ آپ نے کس پارٹی سے سود پر 5 لاکھ روپے لے کر اپنے دوست کو دیے تھے؟ میں نے تیکھے لہجے میں کہا، عدالت اس شخص کا نام جاننا چاہتی ہے۔ کیوں؟ وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ میں کیوں بتاؤں اس شخص کا نام؟ آپ کو اس شخص کا نام اس لیے بتانا ہوگا کہ عدالت کو آپ کے بیان کی تصدیق کرنا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کیونکہ ملزم نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ آپ نے کسی پارٹی سے سود پر 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ وہ سب نقلی نوٹ تھے اور ملزم کی بہن کے اغوا کا ڈرامہ بھی آپ ہی نے رچایا تھا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ وہ غصیلی نظر سے ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں بھلا اپنے دوست کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کروں گا؟
اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس کی دولت اور کاروبار ہتھیانے کے لیے۔ میں نے ترکی با ترکی جواب دیا۔ ملزم کا بیان ہے کہ اس نے خود اپنے کانوں سے آپ کی اور مقتول کی گفتگو سنی تھی، جس میں آپ نے مقتول کو اپنے اس کارنامے سے تفصیلاً آگاہ کیا تھا کہ آپ نے کس طرح وحید علی کو الو بنا کر اس کے بنگلے کو اونے پونے بکوا دیا۔ آپ ایک پراپرٹی ایجنٹ ہیں، یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم تھی کہ PECHS سوسائٹی والے اس بنگلے کی مارکیٹ ویلیو کسی بھی طرح 15 لاکھ سے کم نہیں تھی، جبکہ آپ نے وہ بنگلہ صرف 12 لاکھ میں فروخت کرنے کا ڈرامہ رچا کر 3 لاکھ یہاں سے کما لیے اور 5 لاکھ وحید سے ویسے لے لیے۔ اس طرح یہ چھوٹی سی ڈیل آپ کو راتوں رات 8 لاکھ کا منافع دے گئی۔ اس کے بعد آپ نے روبی کے ذریعے، میں نے کہا نا ملزم کے ان الزامات میں ذرہ برابر بھی حقیقت نہیں ہے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ ملزم کی جانب سے لگائے گئے ان الزامات کو غلط ثابت کر دیں۔ میں نے دوستانہ انداز میں کہا، آپ اس سود خور پارٹی کا نام بتا دیں جس سے بھاری شرح پر آپ نے سود لے کر وحید علی کو 5 لاکھ دیے تھے۔ عدالت متعلقہ شخص کو یہاں بلا کر آپ کے بیان کی تصدیق کرے گی اور آپ کی ذات ہر شک و شبے سے بالا تر ہو جائے گی۔ نہیں، میں اس شخص کا نام نہیں بتا سکتا، وہ قطعیت سے بولا۔ مسٹر مراد، آپ کو اس پارٹی کا نام پتہ بتانا پڑے گا، جج نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، تاکہ آپ کے بیان کی تصدیق ہو سکے۔ اب مراد خان کی حالت دیدنی تھی، وہ جج کے سامنے اکڑ نہیں دکھا سکتا تھا، لہٰذا جز بز ہوتے ہوئے بولا، اس بندے کا نام سلطان خان ہے اور وہ تھوک نگل کر حلق تر کرتے ہوئے بولا، یہ بندہ ادھر سہراب گوٹھ میں رہتا ہے، لیکن میری درخواست ہے کہ اس شخص کو عدالتی چکروں میں نہ ڈالا جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار عدالت کو ہے کہ کس شخص کو کس چکر میں ڈالنا ہے اور کس بندے کو کس چکر سے نکالنا ہے، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے لیے آپ کو کسی درخواست یا مشورے کی ضرورت نہیں۔ پھر جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ کیا یہ درست ہے کہ وحید علی کی روبی سے شادی آپ ہی نے کرائی تھی؟ میں نے مراد خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ جی، یہ بات درست ہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اس میں بھی آپ کو میری بدنیتی نظر آ رہی ہوگی، ہے نا؟ میرے نظر آنے یا نظر نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کتنے بدنیت ہیں یا کتنے صاف نیت ہیں، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہی یہ عدالت لگی ہوئی ہے۔ وہ ناپسندیدہ نظر سے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے اس کے انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ بات طے ہے کہ جب کوئی شخص 2 افراد کی شادی کراتا ہے تو وہ ان دونوں افراد سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، یہ تو ایک اصولی بات ہے، وہ گول مول لہجے میں بولا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وحید علی اور مقتول روبی سے بہت اچھی طرح آگاہ تھے۔ جی ہاں، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ وحید علی سے تو آپ کی پرانی دوستی ہے، لہٰذا میں اس کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، صرف اتنا بتا دیں کہ آپ مقتول کو کب سے جانتے ہیں؟ لگ بھگ 10 سال سے، اس نے جواب دیا۔ کس حوالے سے تھی یہ جانکاری؟ میں نے 10 سال پہلے روبی کو ایک مکان دلوایا تھا، اس کے بعد ہمارے بیچ الیک سلیک شروع ہو گئی تھی اور کبھی کبھار ہماری ملاقات بھی ہو جاتی تھی، اس نے بتایا۔ صرف الیک سلیک اور ملاقات یا اس سے زیادہ بھی آپ لوگوں میں کوئی ربط ضبط تھا؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، صرف الیک سلیک۔ میری ٹھوس معلومات کے مطابق مقتول روبی کا تعلق حیدرآباد کے ایک مخصوص علاقے سے تھا اور وہ 3 سال پہلے ہی کراچی شفٹ ہوئی تھی۔ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، پھر اس نے آپ کی مدد سے 10 سال پہلے کراچی میں ایک مکان کیسے لے لیا تھا؟ میں بھول گیا ہوں گا، وہ جلدی سے صورتحال کو سنبھالا دیتے ہوئے بولا۔ میں نے 3 سال پہلے ہی اسے مکان دلوایا ہوگا۔ 3 اور 10 سال میں پورے 7 سال کا فرق ہے، میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ کوئی بھی پراپرٹی ایجنٹ اتنے بڑے فرق کو بھول نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بول کر معزز عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وکیل کے بچے، وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گیا۔ تم مجھے تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یور آنر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، میں نے فاتحانہ نظر سے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مراد خان بھری عدالت میں مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ممکن ہے اس نے روبی کو بھی موت کے گھاٹ اتارا ہو۔ مراد خان کی برداشت جواب دے گئی۔
وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر کٹہرے سے نکلا اور میری جانب بڑھتے ہوئے وحشیانہ انداز میں چلایا، وہ تو گئی جہنم میں، اب تمہاری بھی خیر نہیں۔ عدالت کے کمرے میں اچانک ہی سنسنی خیز صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ میں مراد خان کی دھمکی سے ذرا بھی مروب نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتا، متعلقہ عدالتی عملے نے اسے قابو کر کے ہتھکڑی پہنا دی۔ وہ پولیس کی حراست میں پھنکارتے ہوئے غسیلی نظر سے مجھے گھورنے لگا۔ گزشتہ پیشی پر مراد خان کے رویے نے تمام حقائق پر سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ اس کا عمل گویا اس کا اقبال جرم تھا۔ عدالت کی ہدایت پر جب اسے پولیس کسٹڈی میں دیا گیا تو پھر پولیس کو اس کی زبان کھلوانے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ روبی اور مراد خان ایک ہی قماش کے لوگ تھے اور پچھلے 3 سال سے وہ مل کر کام کر رہے تھے۔ وحید علی ان کا 8واں شکار تھا۔ روبی ایک پیشہ ور عورت تھی، اس لیے ان کی گاڑی بڑی ہموار چل رہی تھی، لیکن اس کیس میں روبی نے سب کچھ اکیلے ہی ہڑپ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ مراد خان اسے اپنے راستے سے ہٹانے پر مجبور ہو گیا۔ مراد نے کچھ اس انداز میں روبی کو موت کے گھاٹ اتارا کہ قربانی کے بکرے کے طور پر عمران علی کی گردن پھنس جائے، اور تقریباً ایسا ہوا بھی تھا، لیکن عمران کی خوش قسمتی کہ یہ کیس میرے پاس آ گیا تھا۔ برائی کا انجام کبھی خوشگوار نہیں ہوتا، چاہے اس کا ذمہ دار کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ اگر چاند سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ بھی گہنا جاتا ہے، وہی چاند جس سے سب محبت کرتے ہیں اور اسے محبوب سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن جب اسی چاند کو گہن لگتا ہے تو اس گہنائے ہوئے چاند سے سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔